ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورۃ العبسہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. اچھا اب ہے یہ سورہ عبسہ. آپ مجھے دیکھ کر بتائیں گے مکی ہے یا مدنی. یہ سورہ مکی ہے، مکی سورہ ہے. ٹھیک ہے. اور مکی صورتوں میں توحید، رسالت اور آخرت ہے. ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں. یہاں پر نا یہ سورہ عبسہ پڑھنے سے پہلے ہم نے نا دیکھنا ہے اس کا جو ہے نا جب یہ نازل ہوئی تھی تو وہ حالات کون سے تھے. پس منظر اس کو کہتے ہیں نا کہ اس سورت کا پس منظر کیا تھا. تو اب میں آپ کو بولتی ہوں نا جو وہ اچھے سے دھیان سے سنو، پھر آپ نے مجھے بتانا ہے. ٹھیک ہے. تو بات یہ تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکی دور کی سورہ ہے اور بالکل ابتدائی دور کی، یعنی نئے نئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تھے. بالکل. تو تھوڑے ہی دن ہوئے تھے، یعنی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا اور وہ نبی بنائے گئے تھے. تو وہ ہے نا ان کو جب حکم ہوا کہ مکہ کے سرداروں کی طرف تم دعوت دو. 3 سال تو انہوں نے خفیہ طریقے سے دعوت دی تھی، یعنی ایک ایک دو کو پکڑ پکڑ کر نا اسلام کی دعوت دیتے تھے. پہلے حضرت علی جو ہے نا وہ ایمان لے آئے، حضرت خدیجہ لے آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے ایمان. پھر انہوں نے مل کر نا دوسروں کو دعوت دینا شروع کیا. یعنی علی اعلان دعوت نہیں دیتے تھے بلکہ کیا کرتے تھے خفیہ طریقے سے. پھر 2-3 سال تک ایسا چلتا رہا. پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے کی طرف سے حکم آیا کہ نا تم نے علی اعلان جو ہے نا اب دعوت دینی ہے. تو جو ہے دعوت کے لیے جو مکہ والوں کو بلایا گیا، مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو، اور ان کو دعوت دی گئی. تو بعض لوگوں نے مانا، بعض لوگ نہیں مانے، اور جو نہیں مانے تو وہ مخالفت بھی کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک دفعہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ مکہ کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے سردار تھے. تو کیا ہوا کہ ایک ہے نا ام ابن مکتوم جو آنکھوں سے نابینا تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے. آپ کو پتا ہے حضرت خدیجہ علیہ السلام کون تھے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف. ہاں ان کی وائف تھی، اور وہ ان کے رشتہ دار تھے. ابن مکتوم، ابن ام مکتوم کر کے آتا ہے. اور وہ جو تھے نا وہ آئے نابینا تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دے رہے تھے، ان کو سمجھا رہے تھے. تو جب وہ بھی داخل ہو گئے نا ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ رسول اللہ کس کے ساتھ بیٹھے ہیں کیا ہے، وہ بھی کوئی سوال پوچھنے کے لیے آئے. اس وقت جو ہے نا رسول اللہ یہ چاہ رہے تھے کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار اگر میری بات مان لیں گے تو میرا کام آسان ہو جائے گا. تو وہ بہت کوشش کر کے، بہت محنت کر کے ان سے بات کر رہے تھے. تو یہ جو ہے نا یہ جو صاحب آئے نا ابن ام مکتوم، تو رسول اللہ کو تھوڑا سا نا ایسا لگا کہ یہ یہاں اس وقت کیوں آ گئے نا، یہ بعد میں بھی میرے پاس آ سکتے تھے، یہ حضرت خدیجہ کے رشتہ دار ہے، اپنے ہی لوگ ہیں. تو تھوڑی دیر کے بعد آتے یا بعد میں آتے تو میں ان کو اچھی طرح سمجھاتا. تو اس وقت نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی تیوری چڑھائی ان کی طرف، تھوڑی ناراضگی کا جو ہے نا وہ اظہار کیا. تو ہے نا یہاں پر اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ جو ایک انسان آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے اور سوال کر رہا ہے تو آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ عبسہ نازل کر دی. ٹھیک ہے. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کس کو کب کیسے دینا ہے وہ سب کچھ سکھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو پڑھتے ہیں پھر آپ کو سمجھ آئے گی. میری بات جو میں نے ابھی اسٹوری بتائی وہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی. ہاں. عبسہ کا مطلب ہے کہ تیوری چڑھانا. تیوری چڑھانے کا کیا مطلب ہے؟ ایسا منہ بنانا کہ ہماری پیشانی جو ہے نا وہ سکڑ جائے. آپ لوگ سب ایسے کریں، فراؤن کریں. فراؤن کہتے ہیں نا انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو کہ وہ ہی فراؤنڈ.
یعنی کہ تیوری چڑھایا, ایسا منہ بنایا کہ ہماری پیشانی جو ہے نا وہ تھوڑی سی بل کھانے لگتی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آئی آپ کو؟ تو ابسا و تولا, اس نے ماتھے پہ شکن ڈالی اور منہ پھیر دیا. اس کا ترجمہ ہو گیا. ابسا کا کیا معنی ہوا؟ ماتھے پہ شکن ڈالے. ٹھیک ہے, ماتھے پہ شکن کیسے آپ نے کیا؟ آپ کے چہرے کو کیا ایسا؟ ابھی میں نے بتایا. ہاں, یعنی تھوڑا سا ایسا فراؤن کرنا, تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کرنا, تو ایسے منہ بنانا, تو ایسے لگتا ہے جیسے پیشانی پہ بل آ گئے ہیں, پیشانی پر شکن آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ابسا و تولا, اس نے ماتھے پہ شکن ڈالی اور منہ پھیر لیا. ابسا کے معنی ہے ماتھے پہ شکن ڈالے, اور وا کا معنی ہے اور تولا کا کیا معنی ہے وہ آپ کو پتا ہے؟ تولا کا منہ موڑا, منہ موڑا, منہ پھیر لیا. یہ ابسا نیا ورڈ ہے, یاد کر لو سب لوگ. ابسا کی کیا معنی ہے؟ ابسا کا معنی ہے کہ پیشانی پر منہ موڑا, پیشانی پر شکن ڈالی یا تیوری چڑھائی. شکن مشکل حروف ہے, یاد نہیں آتا. ہاں, تو ابھی میرے پاس جو قرآن ہے اس میں یہی ہے. آپ کیا بولیں گے؟ آپ کے پاس جو قرآن اگر ہے کوئی آسان لفظ ہے تو بول دیں. ماتھے پہ شکن ڈالی یا تیوری چڑھائی, منہ بنایا. ٹھیک ہے, تیوری چڑھائی بھی مشکل ہے. فراؤن کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے جی, تو آپ نے یہی بولنا پڑے گا. تیوری چڑھانا, تر شروع ہونا, یہ بھی مشکل ہے. تر شروع ہونا, ٹھیک ہے, منہ بنانا, اگنور کرنا. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں آتی ہیں, اس میں کوئی بھی ایک لفظ آپ بتا سکتے ہیں. تو اب ایسا ماتھے پر شکن ڈالی یا تیوری چڑھائی یا جو ہے نا منہ بنایا. اور تولا کی کیا معنی ہوا؟ اور منہ موڑا, منہ موڑ لیا, منہ پھیر لیا, وہاں سے ان کے سامنے سے منہ پھیر لیا. ٹھیک ہے, پھر اور کیوں؟ ان جاءہ الاعمی, ان کی کیا معنی ہے؟ اس لیے کہ ہاں, یہ کہ اس لیے کہ جاءہ, جا کا معنی ہے آیا اس کے پاس. اس کے پاس. الاعمی, الاعمی کا کیا مطلب ہے؟ ایک نابینا, ایک بلائنڈ مین, ون بلائنڈ مین. اوکے, اعمی کا مطلب ہے جس کو نظر نہیں آتا, بلائنڈ جو ہوتا ہے, تو اس کو ہم کہیں گے نابینا. ٹھیک ہے, اندھا بولتے ہیں نا, تو ہم بولیں گے نابینا. ٹھیک ہے, ان جاءہ الاعمی, اس لیے کہ اس کے پاس آیا ایک نابینا. ٹھیک ہے, تو اس نے ماتھے پر شکن ڈالی, تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا, اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا. وما یدریک لعلہ یزکا, وما اور ماں کس چیز نے یدریکا آپ کو خبر دی. ٹھیک ہے, یا ہم کہیں گے اور تمہیں کیا معلوم, یہ بھی ہو سکتا ہے. تمہیں کیا معلوم, لعلہ شاید کے, لعلہ شاید کے, اور ہو لعل شاید, ہو وہ, لعلہ یزکا. ٹھیک ہے, کیا زکا کے کیا مطلب ہے؟ پاک ہو جائے, پاک ہو جاتا. ٹھیک ہے نا, تزکیہ اختیار کر لیتا, نیک بن جاتا. ٹھیک ہے, سمجھ آئی آپ کو؟ یزکا کا کیا مطلب ہے؟ پاک ہو جاتا, وہ تزکیہ اس کا ہو جاتا. ہاں, ویری گڈ. وما یدریک لعلہ یزکا, آپ کو کیا معلوم کہ شاید کہ وہ پاک ہو جاتا, جو آیا ہے وہ صحیح راستے پہ آ جاتا, اور دوسرے لوگ جس کو تم سمجھا رہے ہو وہ بات نہیں مانتے. ٹھیک ہے, پھر آگے کیا ہے؟ او کا کیا معنی ہے؟ یا یذکرو, وہ نصیحت حاصل کرتا. ہاں, اور یا وہ نصیحت پکڑ لیتا, پھر تنفعہ, نفع دیتی اس کو. ہاں, تنفع نفع سے ہے, نفع, فائدہ دے اس کو,
الذکرا نصیحت. ہاں ٹھیک ہے, اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ یا نصیحت سنتا تو اسے نصیحت نفع دیتی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم نے اس سے منہ پھیر لیا, چوری چڑھا لی, تمہیں کیا معلوم, وہ نابینا آیا تمہارے پاس, تو اگر تم اس کو کچھ بات بتا دیتے تو تمہیں کیا معلوم کہ وہ پاک ہو جاتا, وہ اسلام لے آتا, یا اسلام لایا ہے اور کچھ اور بات سننا چاہتا ہے تو اس کو پتا چل جاتا. او یذکر فتنفعہ الذکریٰ, یا وہ نصیحت سنتا اور اس کو نصیحت کیا ہے؟ فائدہ دیتی, نفع پہنچاتی. ہاں, مکہ والوں کو تم سمجھا رہے ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ نصیحت نہ سنے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے اما. اما کے کیا معنی؟ ہاں, رہا یا لیکن. ٹھیک ہے, لیکن من, جس من نے, جی, کسی نے آواز دیا؟ جی میں نے بولا. ہاں بولو. یہ چوتھی آیت کا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ, اس کا با محاورہ ایک اور دفعہ بتا دیں ترجمہ. اچھا, با محاورہ کا یہ ہوگا کہ یا نصیحت سنتا تو اسے نصیحت نفع دیتی. او کا مطلب ہے یا ذکر, وہ نصیحت پکڑتا. ٹھیک ہے, نصیحت سنتا, فتنفعہ تو فائدہ دیتی اس کو. کیا چیز؟ الذکریٰ, نصیحت. ٹھیک ہے, یا نصیحت سنتا تو اسے نصیحت فائدہ دیتی, نفع دیتی. ٹھیک ہے بیٹا. جی اما من استغنا, لیکن, اما کا مطلب ہے لیکن, جو استغنا, بے پرواہی برتتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو دین سے بے پرواہی, یہاں پر دین لفظ نہیں ہے, وہ بریکٹ میں آئے گا. اما من استغنا, اور مطلب ہے کہ لیکن جو شخص بے پرواہی برتتا ہے, بے پرواہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو شخص پرواہ نہیں کرتا, یہ با محاورہ ترجمہ کر لیں. لیکن جو شخص پرواہ نہیں کرتا تو آپ اس کی فکر میں ہیں, آپ اس کی فکر میں ہیں, یعنی فانت لہو تصدی, تو آپ لہو اس کے لیے تصدی یعنی ہاں, تصدی یعنی اس کی خیر خبر لیتے ہیں یا اس کے در پہ ہوتے ہیں, اس کے پیچھے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لیکن جو شخص پرواہ نہیں کرتا ہے تو آپ اس کی فکر میں ہے, اس کے لیے فکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کون لوگ ہیں جو پرواہ نہیں کرتے؟ مکہ والے. ہاں, مکہ کے سردار جو بالکل بھی دین کے بارے میں پرواہ نہیں کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ جو پرواہ نہیں کرتے ہیں اس کی فکر میں ہے. فانت لہو تصدی, جو بے پرواہی کرتا ہے. اما من استغنا, جو بے پرواہی کرتا ہے, فانت لہو تصدی, تو آپ اس کی فکر میں ہے. ٹھیک ہے, جی اس کی فکر کر رہے ہیں. پھر ہے وما علیک الا یزکا, اور ہاں نہیں, کا کیا نہیں, علیکا آپ پر کوئی الزام, علیکا یعنی آپ پر کوئی ذمہ داری, آپ پر کوئی الزام. اللہ, یہ کہ نہیں, یہ دو لفظ سے ملا ہے, ان اور لا سے. اللہ یزکا, یہ کہ وہ یزکا کہ وہ یہ کہ وہ پاک ہو, یہ کہ نہ وہ پاک ہو. ٹھیک ہے, کہ اگر وہ پاک نہیں ہوتے, مکہ والے پاک نہیں ہوتے, تو آپ کے اوپر اس کا کوئی الزام نہیں ہے. ٹھیک ہے, جی تو اب اس کا با محاورہ کیا ہوگا کہ لیکن جو شخص پرواہ نہیں کرتا ہے تو آپ اس کی فکر میں ہے, حالانکہ اگر وہ نہیں سنورتا, پاک نہیں ہوتا, نہیں سنورتا, تو آپ پر کوئی گناہ نہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ پاک نہیں ہوتا, اگر وہ سدھرتا نہیں ہے اور وہ سنورتا نہیں ہے, تو آپ کے اوپر اس کا کوئی الزام نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى, اور اما رہا وہ, ہاں, من جو من جو جاء آیا, آیا کا
آپ کے پاس یس صحیح کرتا ہوا, کوشش کرتا ہوا, دوڑتا ہوا. صحیح میں کیا کرتے ہیں؟ دوڑتے ہیں نا صفا اور مروہ کے بیچ میں. تو وہی ہے کہ جو آپ کے, لیکن جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا, ٹھیک ہے, یس یعنی دوڑتا ہوا, کوشش کرتا ہوا آیا, ٹھیک ہے. تو یہ کون تھا جو یہ آیت کس کے لیے ہے؟ آنٹی وہ جو نبینا آیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد. جو ابن ام مکتوم, وہ بعد میں جو ہے نا مؤذن بنے تھے اور بہت ہے نا بہت اچھے صحابی تھے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بعد میں اس کی بہت عزت کیا کرتے تھے. تو یہ ہے وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ, اور جو آیا تمہارے پاس دوڑتا ہوا, ٹھیک ہے. تو لیکن وہ شخص جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا وَهُوَ يَخْشَىٰ, اور وہ ڈرتا ہے. وہ ڈرتا ہے. ہاں وہ ڈرتا بھی ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ ڈرتا بھی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ڈرتا بھی ہے. پھر ایک فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا, انت آپ انہو اس سے ہاں اس سے بے رخی برتتے ہیں, ٹھیک ہے. تلخا کے کیا معنی ہوا؟ اس کو اگنور کرتے ہیں, اس سے بے رخی برتتے ہیں, ٹھیک ہے. سمجھ آئی؟ سب کو سمجھ آئے؟ حلیمہ یہ سب سے بول رہی ہے, آپ سب کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے نا. وَهُوَ يَخْشَىٰ کس سے ڈرتا ہے؟ جی وَهُوَ يَخْشَىٰ, کون بول رہا ہے یہ وَهُوَ يَخْشَىٰ؟ میں اشاریہ وَهُوَ يَخْشَىٰ کس سے ڈرے گا؟ وہ اللہ سے ڈرتا ہے, ٹھیک ہے نا. وَهُوَ يَخْشَىٰ یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ اسلام کے بارے میں پوچھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, ٹھیک ہے. اور وہ مکہ والے پھر انتا تم, رسول اللہ کو کہا جاتا ہے تم, آپ انہو اس سے غفلت برتتے ہیں, بے رخی برتتے ہیں. تلخا کے مطلب کیا ہے؟ غفلت برتتے ہیں, اگنور کرتے ہیں. اس سے اگر وہ اسلام پوچھنے کے لیے آیا, وہ اگنور کر نہیں رہے تھے رسول اللہ, لیکن وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں ابھی مکہ والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں تو میں ان کو سمجھا لوں. یہ بڑے بڑے سردار ہیں, یہ سمجھ جائیں گے نا تو میرا کام بہت آسان ہو جائے گا. سارے لوگ ان کی بات مانتے ہیں نا تو سارے لوگ اسلام لے آئیں گے. تو رسول اللہ چاہتے تھے کہ ان کو میں سمجھا دوں, یہ ابن ام مکتوم تو ہے نا ہمارے رشتہ دار ہے اور یہ ایک ہی اکیلے ہیں, تو وہ آگے پیچھے کسی اور ٹائم پہ میرے پاس آ جاتے, ٹھیک ہے. تو اب یہ قاعدہ کلیہ اللہ تعالیٰ ان کو سکھا رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس آ رہا ہے دوڑتا ہوا, جو آپ کے ساتھ سیکھنا چاہتا ہے, پریفرنس اس کو دینا ہے, ٹھیک ہے. اس کو نہیں دینا جس کو آپ زبردستی سکھانا چاہتے ہیں, جو دور بھاگ رہا ہے اور اس کو آپ پکڑ کے لاتے ہیں. سمجھ آئی؟ دعوت کا کام کرتے وقت ہمیں پریفرنس کس کو دینا ہے؟ کس کو دینا ہے پریفرنس؟ بتاؤ. مہمانوں کو. مہمانوں کو؟ اللہ کو. اللہ کو. دعوت کا کام یعنی لوگوں کو قرآن پڑھانا, لوگوں کو دین کی باتیں بتانا, تو ہمیں کس کو پریفرنس دینا ہے؟ جو لینا چاہے, مطلب جس کے اندر تڑپ ہو, خواہش ہو سیکھنے کی. جس کے اوپر جس کے اوپر تڑپ ہے, جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آ رہا ہے کہ مجھے سکھاؤ مجھے بتاؤ, اس کو اگنور نہیں کرنا, اس کو پہلے پریفرنس دینا ہے. اور دوسرے لوگ جس کو ہم نا میسج کر کے بلائیں اور ان کو فون کر کے بلائیں, وہ ان کو پرواہ نہیں ہے تو ان کو پریفرنس نہیں دینا, ٹھیک ہے. ان کے اوپر بھی کام کرنا ہے, لیکن جو خود آتے ہیں نا اس کے اوپر زیادہ توجہ دینا ہے, یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں کون سی کیٹیگری میں رہنا ہے؟ ہمیں قرآن سیکھنا ہے تو ہمیں کون سی کیٹیگری میں رہنا چاہیے؟ ابن ام مکتوم والوں میں یا جو ہے نا مکہ والوں میں؟ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی ہمیں ہمارے اندر تڑپ ہونی چاہیے, ہمیں پیاس لگے گی نا تو ہم جس کو پیاس لگتی ہے وہ خود کنویں کے پاس جاتا ہے نا, کنواں تو اس کے پاس نہیں آتا, ٹھیک ہے. آپ کو پیاس لگے گی تو آپ فریج میں پانی پینے خود جائیں گے نا, پانی کی بوتل آپ کے پاس آئے گی؟ نہیں. تو اسی لیے ہمیں خود ہی کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں, جو ہماری کلاسز ہے, جو کوئی ہمیں بتا سکتا ہے تو ہمیں خود ہی دوڑ دھوپ کرنی چاہیے.
وقت. اور اس میں سب سے پہلا اصول یہ میں اپنی کلاس کے لیے یہ کہتی ہوں 5 منٹ پہلے آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے, میسجز کرنا نہیں چاہیے کہ آ جاؤ کلاس شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, اپنے اندر تڑپ پیدا کرنی چاہیے تاکہ ہمیں پریفرنس ملے, ہمیں جو ہے نا ہماری استاد اچھے سے سکھا سکے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہی بات رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے سورہ عبسہ میں بتائی ہے کہ جو بے پرواہی برتتا ہے اس کے پیچھے تم اس کی فکر کرتے ہو, لیکن جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے اس سے تم اگنور کرتے ہو. ٹھیک ہے, اس سے بے پرواہی برتتے ہو. سمجھ آئی میری بات؟ جی. اب یہاں تک کا کوئی ایسا ورڈ ہے یا کوئی ایسی آیت ہے جو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی؟ نہیں. سب لوگ بولیں. آپ میں سے جو سمجھا. ہاں سنا, سارا اور دوسرے جو جتنے میرے پاس ابھی ناموں کی لسٹ نہیں ہے سامنے, تو آپ بتائیں آپ کو سب کو سمجھ آئی بچوں؟ جی سمجھ آ گئی الحمدللہ. الحمدللہ. چلے پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے کلا, ہرگز نہیں. ہاں, انہا بے شک یہ تذکرہ, یہ کیا ہے؟ ایک نصیحت ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ ایک نصیحت ہے. ہاں, کیا چیز نصیحت ہے؟ کیا چیز نصیحت ہے؟ قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کلا انہا تذکرہ, یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے. ٹھیک ہے, ہرگز نہیں, یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے. تو قرآن کو ہم جو ہے نا بریکٹ میں لکھیں, ہاں جو ہے نا نصیحت کے لیے آیا ہے. کلا انہا تذکرہ, یہ ایک نصیحت ہے. یہاں ہرگز نہیں کیوں ہے؟ اگر یہ جو کلا جو ہے نا, کلا ہرگز نہیں اس لیے آیا ہے کہ وہاں پر مکہ میں نا باتیں چلتی ہوتی تھی نا آپس میں, جہاں کہیں بھی ملتے تھے, تو جیسے پیچھے سے کوئی بات ہو رہی ہے. اب کوئی گھر میں اگر ہے نا آپ ایک کمرے میں کوئی بات کر رہے ہیں کہ آج میں نے کلاس میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے, چلو آج میں چھٹی کر لیتی ہوں. اب باہر والا انسان, باہر آپ کی امی یا کوئی اور جو ہے نا ابو باہر سے سن رہے آپ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں, آنے کے ساتھ وہ کہیں گے ہرگز نہیں, چلو چلو کلاس میں جاؤ. جی سمجھ آئی؟ تو اللہ تعالیٰ مکہ میں جو باتیں ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے, یہ قرآن کیا چیز ہے, یہ کیسا اسلام ہے, یہ کیا بتا رہے ہیں, بیچ میں باتیں ہو رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہرگز نہیں, یہ جو ہے نا ایک نصیحت ہے. ٹھیک ہے, ابھی سمجھ آئے؟ جی. ابھی آپ میری بات سمجھ آئے, قرآن کی آیت سمجھ آئے؟ جی. ہاں, تو کلا ہرگز نہیں, انہا تذکرہ. ٹھیک ہے, ہرگز نہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ہے نا ہرگز ہے جو آپ کے پاس سیکھنے کے لیے آتے ہیں ان کے ساتھ بے اعتنائی نہیں برت سکتے, بے رخی نہیں برت سکتے, ہرگز نہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ام مکتوم سے بے رخی برت رہے تھے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہرگز نہیں, یہ تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ, من جو شاء چاہے, ذکرہ نصیحت سے نصیحت حاصل کر لے. ٹھیک ہے, ذکرہ یعنی اس سے جو ہے نا اسے حاصل کر لے, اس سے نصیحت حاصل کر لے. تو ہے اس کا بھی بام اور ترجمہ ہم دونوں آیت کا کیا کریں, ہرگز نہیں, بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے. ٹھیک ہے, یہ قرآن بریکٹ میں آئے گا, یہ صحیفہ, یہ تو ایک نصیحت ہے. چنانچہ جو چاہے اسے یاد کرے. ٹھیک ہے, ذکر کا کیا مطلب ہے, یاد کر لے, نصیحت پکڑ لے. ٹھیک ہے, سمجھ آیا؟ ہاں, جو چاہے کرے, اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا, اللہ تعالیٰ نے اتار دیا ہے, اور جو کرے گا وہ اپنے لیے خود ہی فائدہ حاصل کرے گا. ٹھیک ہے, ایک دفعہ دوبارہ بتا دیں اس کا باب وہاں پر. ہاں میں بتاتی ہوں, دیکھیں, ہرگز نہیں, بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے, چنانچہ جو چاہے اسے یاد کرے, یا چنانچہ جو چاہے یہ نصیحت اخذ کر لے, پکڑ لے. ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ہو گیا, جی سمجھ آتے ہیں؟ جی. اچھا, یہ نصیحت, یہ قرآن کس میں, فی صحف مکرمہ, یہ نصیحت
हाँ, मुकर्रमा की क्या मतलब है? काबिल एहतराम, नोबल, नोबल बोलते हैं ना, नोबल, जो ये काबिल एहतराम सहीफों में महफूज है। ये कुरान कहाँ है? काबिल एहतराम सहीफों में मौजूद है, महफूज है। लोहे महफूज में कुरान, पूरे का पूरा कुरान जो है ना, वो अल्लाह ताला के पास महफूज है। और दफा बताएं, मुकर्रमा कुछ समझ नहीं आई। मुकर्रमा का मतलब है काबिल एहतराम, काबिल इज्जत। आंटी जी, हाँ जी, क्या चीज है? हाँ, लोहे महफूज क्या चीज है? लोहे महफूज जो है ना, अल्लाह ताला के पास, अर्श के पास एक जगह है, पूरे का पूरा कुरान वहां पर महफूज है, ठीक है। और यहाँ पर जो सहीफे में, दुनिया में जो हम कुरान होते हैं ना, देखे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नाजिल किया, फिर उस वक्त जो है ना, सहाबा जो है उसको जानवरों की खालों पर, पत्तों पर लिखते थे, ठीक है, लकड़ियों पर, सूखे चमड़ों पर वो लिखते थे। उस वक्त ये जिस तरह से हमारे सामने कुरान है ना पेपर में, वैसा नहीं था। समझ आई मेरी बात? असल कुरान लोहे महफूज में है। और ये जो है ना, जो इंसानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनते सुनकर लिखा है। तो पहले किताबों पे, मतलब उस पे लिखा जाता था, जानवरों के खालों पर, यानी चमड़ों पर, पत्तों पर, लकड़ियों पर। उसके बाद जो है ना, ये पेपरों पे, तख्तियों पे लिखा गया। अभी जो है ना, कुरान कहाँ कैसे पढ़ते हैं हम? अभी आप कहाँ पढ़ रहे हैं? सहीफों में पढ़ रहे हैं? नहीं, अभी आपके सामने क्या है? अभी आपके सामने क्या है? अभी जो हम स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं, वैसे हम स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अभी आगे जाकर और पता नहीं क्या क्या चीजें आएंगी जिससे हम कुरान पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको ना मुसहफ कहते हैं। जो हमारे पास कुरान है ना हमारे घरों में, इसको मुसहफ कहते हैं। वो लोग कुरान नहीं कहते, अरबी लोग मुसहफ कहते हैं। और अभी यहाँ पर हम मोबाइल में कुरान पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे जैसे टेक्निक जो बढ़ेगी, कुरान जो है ना अलग अलग तरीके से लिखा जाएगा। यानी लिखा कुरान तो वही रहेगा, लेकिन कभी पेपर पर, कभी खालों पर, कभी चमड़ों पर। अभी जो है ना डिवाइस पर आ गया, ठीक है ना, मोबाइल पर आ गया। तो इसी तरीके से आगे भी चेंजेस आती रहेगी। तो लेकिन एक असली कुरान, जो बेसिक कुरान है, जो वो महफूज है। कहाँ पर महफूज है? लोहे महफूज में। लोहे महफूज उसको कहते हैं। वो एक संदूक की तरह होगा, पता नहीं वो क्या होगा, अल्लाह ताला के पास है, अर्श के पास, अल्लाह ताला के अर्श के पास, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि फी सुहुफिम मुकर्रमा। ये कुरान जो है ना, ये तो एक नसीहत है, जो चाहे उसको पकड़े। और ये कुरान जो है ना, मुकर्रम जो है ना, काबिल एहतराम सहीफों में मौजूद है। मरफूअतिन, बड़ी आला मकाम पे। मरफूअतिन का क्या मतलब है? बड़े आला मुकाम में। हाँ, काबिल एहतराम सहीफों में महफूज है, बुलंद बाला। मरफू रफत, रफा से ना ऊपर उठाना। मरफूअतिन यानी बुलंद बाला है, और मुतहरा यानी पाकीज़ा। जो बुलंद वाला और पाकीज़ा है, और क्या चीज है? वो सहीफे बुलंद वाला है, यानी लोहे महफूज ऊपर है ना, बहुत बुलंद और बाला है। हाँ, तो ये कुरान जो है असल में फी सुहुफी मुकर्रमा, बड़े ऊंचे पाए की चीज है। जो इससे बेइतनाई बरतता है, बेरुखी बरतता है, वो अपना नुकसान खुद कर रहा है, ठीक है। तो ये फी सुहुफी मुकर्रमा, बुलंद जो है ना, ये कुरान जो है वो काबिल एहतराम सहीफों में महफूज है, जो बुलंद और बाला पाकीज़ा है। समझ आ गई? बुलंद और बाला किस चीज का मतलब लिया मैंने? मरफूअतिन। मरफूअतिन। और पाकीज़ा मुतहरा। मुतहरा। बाद में है बी ऐदी सफरा, बी में साथ, ऐदी हाथों में, सफरा, सफरा की क्या मानिए? लिखने वालों, ऐसे लिखने वालों के हाथों में, जो किरामिम बररा, जो मुअज़्ज़िज़ और नेकोकार है। ये कौन है?
فرشتے. ٹھیک ہے, یہ قرآن جو ہے وہ فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے. بیعیدی سفرا, بلند اور بالا پاکیزہ ہے صحیفے, اور یہ بلند اور بالا لکھنے والوں کے پاس ہے. سفرا یعنی کیا ہے؟ سفرا کی کیا معنی ہوتا ہے؟ سفارہ لکھنے والے. لکھنے والے. لکھنے والے, ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو کرامیم بررا ہے. کرامیم کا کیا مطلب ہو گیا؟ معزز, معزز, نوبل, عزت والے. کتنی دفعہ آ چکا یہ لفظ کرامین؟ عزت والے. اور بررا نیک, نیک, نیک لوگ. ٹھیک ہے نا, نیکوکار. یہ فرشتوں کا ذکر ہے کہ یہ قرآن جو ہے نا فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے, جو بلند اور بالا ہے, پاکیزہ ہے, ایسے جو کرامین ہے یعنی عزت والے ہیں, بررا نیکوکار ہے, ان کے ہاتھوں میں یہ قرآن ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی ایسی ویسی گری پڑی چیز نہیں ہے, یہ بہت بلند بالے بلند اور بالا جو ہے نا وہ چیز ہے, پاکیزہ چیز ہے, اور پاکیزہ لوگوں کے پاس ہے, محفوظ. سمجھ آئی یہاں تک کی بات؟ جی. سب کو سمجھ آئے بچے لوگ؟ جس کو نہیں سمجھ آئے بتائیں. یہ بیعیدی صفحہ سے ایک بار دوبارہ بتا دیں. بیعیدی سفرا. ٹھیک ہے, بیعیدی سفرا کا ہم کہیں گے کہ وہ قابل نہیں, بیعیدی سفرا ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے. بیعیدی سفرا لکھنے والوں کے ہاتھوں میں, جو کیسے ہے وہ کرامیم بررا. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں آیتوں کا ہم ساتھ میں ترجمہ کریں گے. بیعیدی سفرتن کرامیم بررا. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو معزز اور نیکوکار ہے. بولے آپ لوگ, بولے, جس نے بولا وہ خود بولے. آپ ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو معزز اور نیکوکار ہے. ہاں, ہاتھوں میں کون سے ورڈ سے لیا؟ بیعیدی. ہاں, ویری گڈ. اور سفرا کا کیا معنی ہے؟ لکھنے والے. ٹھیک ہے, فرشتے. اور کرامیم بررا معزز اور نیکوکار, عزت والے اور نیکوکار ہے. ٹھیک ہے, جی. یعنی قرآن ایسی بلند پایہ چیز ہے کہ وہ ہے بھی ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں, فرشتوں کے ہاتھوں میں, جو خود جو ہے نا بہت بلند ہے, بہت نیکوکار ہے, معزز ہے. ٹھیک ہے, پاکیزہ ہے. ہاں, اچھا, اب یہاں پر یہ چیز جو ہے نا ختم, یہ موضوع ختم ہو کے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ قتل الانسان ما اکفرا. مارا گیا انسان. قتل یعنی قتل کیا گیا. انسان, کون سا انسان مارا گیا؟ ما اکفرا, اس نے کفر کیا, کفر کیا, انکار کیا, ناشکری کی. ٹھیک ہے نا, ہلاک کیا جائے انسان کس قدر ناشکرا ہے. کفر کا یہاں پر کفرا کا کیا مطلب ہے؟ ناشکرا. کہ یہ بلند پایا قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے, اس کا شکریہ ادا کرنا کیا تھا؟ تو اس کو سمجھے, اس کو جانے, اس کے اوپر وقت لگائے, اس کو پڑھے, آگے پھیلائے, خود بھی سمجھے, عمل بھی کرے, آگے بھی پھیلائے. لیکن انسان اتنا ناشکرا ہے کہ اس نے کیا کیا؟ اس کو اگنور کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اس نے اپنی زندگی میں قرآن کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے. تو قتل الانسان ما اکفرا, اس کا کیا, اس کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ ہلاک کیا گیا انسان. ہاں, ہلاک کیا گیا انسان جو ناشکرا ہے. ہاں, کس قدر ناشکرا. ماں کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ کس قدر, کتنا ناشکرا ہے. ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, چلیں. من ای شیء خلق. اب یہاں پر یہ ناشکرا کیوں بن رہا ہے؟ اپنے کو بڑی اونچی چیز سمجھ رہا ہے اور قرآن کی طرف سے بے رخی برت رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تکبر کیوں کر رہے ہو, اپنے آپ کو بڑی چیز کیوں سمجھ رہے ہو؟ من ای, یہ ذرا سوچو, من ای شیء خلقہ, من سے, ای کس, اور شیء چیز, خلقہ کس چیز کو اللہ نے پیدا کیا. ذرا یہ سوچے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے, کس نے اس کو من ای شیء خلقہ, کہ اسے اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے,
खलाका के मतलब है उसने पैदा किया, वो उसको किस चीज से, मिन अय्यि शैइन, किस चीज से, अल्लाह ने उसको किस चीज से पैदा किया, जरा सोचे। मिन नुतफतिन, एक हकीर नुतफे से, नुतफे से, मिन नुतफतिन, एक हकीर नुतफे से। माँ के पेट में एक छोटा सा बीज होता है, एक हकीर सा बीज होता है, ठीक है, सीड, उससे पैदा किया गया है। तो मिन नुतफतिन खलकहू फक़द्दरहू, उसको पैदा किया गया, फक़द्दरह, फिर उसे पैदा किया, फिर उसको उसने अंदाजा लगाया। हमने पहले भी पढ़ा, अंदाजा लगाया, कद्दरहू यानी अंदाजे से माँ के पेट में बहुत अच्छी तरीके से हाथों को, पैरों को, आंखों को, कानों को, सबको नुतफे में से, उस एक सीड में से अल्लाह ताला ने बनाया, ठीक है, हकीर कतरे में से अल्लाह खलकहू, उसको पैदा किया, तो कद्दरहू, कद्दरहू का मतलब क्या है कि उसको अच्छी तरीके से, अंदाजे से उसको ना दोनों पांव भी दिए, दोनों हाथ भी दिए, अच्छी तरीके से बनाया, ठीक है। तो अब इसका बामौरा तर्जुमा कैसे होगा कि उस अल्लाह ने उसे किस चीज से पैदा किया, एक हकीर नुतफे से उसे पैदा किया, फिर उसने अंदाजा लगाया, ठीक है, समझ आई। तुम सबीला यस्सरा, तुम फिर सबीला रास्ता, यस्सरहू, उसके लिए आसान किया, ठीक है। माँ के पेट में उसको बनाया, फिर उसके लिए सारे रास्ते, जब वो दुनिया में पैदा हुआ, सारे रास्ते आसान कर दिए। माँ की गोद में आता है, माँ के है ना हाथों सीने में दूध पीता है, और फिर वो पेशाब पानी करता है, सब अल्लाह ताला ने उसको आसानी से सिखा दिया। फिर जैसे जैसे बड़ा होता है, बैठने सीखता है, चलने सीखता है, ठीक है, सारे रास्ते अल्लाह ताला ने उसके लिए आसानी से उसकी रहनुमाई कर दी। अब देख ले कि माँ जो है ना छोटा, जी बोलो। यहाँ आयत नंबर 19 में खलकहू फक़द्दरह, अंदाजा लगाया, तो किस चीज का अंदाजा लगाया? उसकी बॉडी का अंदर, जो माँ के पेट में उसको बनाया ना, पैदा किया ना, तो उसकी जो बॉडी बनाई ना, जो जिस्म बनाया ना अल्लाह ताला ने, उसको बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा लगा के बनाया। अब देख ले कि अगर एक हाथ छोटा होता, ठीक है, और एक हाथ लंबा होता, तो हम कैसे काम करते? एक हमारा पैर छोटा होता, एक पैर मोटा होता, एक पैर दुबला होता, तो हम कैसे चलते हैं, ठीक है, एक पैर सामने होता, एक पैर पीछे होता, तो हम कैसे चलते? हमारी जो एक हाथ जो ना आगे होता, एक हाथ जो ना पीछे कमर पे लगा हुआ होता, तो हम कैसे काम करते? समझ आ रही है? ये 5 उंगलियां हथेली दी, हमारी 2 उंगलियां हथेली पे होती, 2 उंगलियां जो ना कोनियों पे होती, तो हम कैसे काम करते? अल्लाह ताला ने हमारे को जो काम करना था दुनिया में, चलना फिरना, उठना बैठना और कोई चीज पकड़ना, तो वो सारी चीजों के लिए एकदम अंदाजे के साथ हमारी बॉडी को बनाया है, ठीक है ना। खाने का निवाला हम कैसे उंगलियों से उठा सकते हैं, पेन को हम कैसे उंगलियों से पकड़ सकते हैं, ये कोई मशीन भी इस तरीके से नहीं कर सकती। ऐसा काम हमारा जिस्म कर रहा है। अभी देखिए मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो ये अल्लाह ताला ने अंदाजे से जबान बनाई, होंठ बनाए, अब हलक बनाया, उसमें से आवाज निकल रही है, ये सब अंदाजा लगाया ना अल्लाह ताला ने। अगर जबान मुंह में होती और दांत जो है ना कहीं और होते, तो हम कैसे खाना खाते? होंठ कहीं और होते तो हम कैसे करते हैं इस्तेमाल? सब अल्लाह ताला ने हर चीज को अंदाजे के साथ अपनी जगह पे रखकर ना हमारी बॉडी को बनाया, ठीक है ना। अब देखे पहले जो है ना इंसानों ने गाड़ियां बनाई थी ना, कार्स बनाई थी, तो पहले कैसी डब्बे वाली और कैसी कार थी, आजकल कैसी है ना स्पोर्ट्स कार निकली है। शुरू में जो थी वो चेंज होती जाती है ना। मोबाइल देखे पहले कैसे थे बड़े बड़े, अब कैसे स्मार्टफोन आ गए हैं। पहले सिर्फ हम कॉल कर सकते थे, सुन सकते थे, अब हम कुरान का काम भी कर सकते हैं, जूम पे हम मीटिंग भी कर सकते हैं। अब स्मार्टफोन ऐसे आए हैं, तो अब जैसे जैसे टेक्निक बढ़ती है, जैसे जैसे तजुर्बा होता है ना, तो चेंजेस आती है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को शुरू दिन से एक ऐसे अंदाजे से बनाया कि उसको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं रही। इंसान जैसा पहले आदम अलैहिस्सलाम का की जैसी बॉडी थी ना, वैसी ही आज भी वैसा ही सबके ना क़यामत तक हर इंसान वैसा ही बनेगा। मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है।
ماڈیفیکیشن انسان کرتے ہیں کیونکہ ان کو بعد میں پتا چلتا ہے کہ میں نے جو یہ بنایا تھا موبائل اس میں کیا مشکل تھی. ٹی وی دیکھے, پہلے کیسے ٹی وی تھے بڑے بڑے, ابھی کیسے اسمارٹ ٹی وی آ گئے ہیں, تو ان کو آہستہ آہستہ پتا چلتا ہے کہ یہ غلط ہے, اس کو نکالنا ہے, اس کو صحیح کرنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اندازے سے اندازہ لگا کر شروع دن سے ہی بالکل پرفیکٹ بنایا. ٹھیک ہے, سمجھ آئے ابھی میری بات؟ اب ہاں, شروع دن سے ایسا پرفیکٹ بنایا ہے اللہ تعالیٰ کو, انسانوں کو بعد میں موڈیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر چیز کو, ہمارے بدن کی ہر چیز کو صحیح طریقے سے فٹ کیا اللہ تعالیٰ نے. اس کو کہتے ہیں اندازہ لگایا, پیدا کیا اور اندازہ لگایا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر ثم السبیل یسرا, اور اس کے بعد راستے کو آسان کر دیا. ہر راستہ آسان کیا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے نا, جی یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے. ٹھیک ہے, آئی سمجھ آ گئی؟ جی اچھا, آگے جو بڑھتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں سارے راستے آسان. اس کو شہر جو شہر کرے اس کو تھوڑا اوپر کریں. ثم اماتہ فاقبرہ, پھر کیا ہوا؟ ثم اماتہ, اس کو موت دی. فاقبرہ, پھر انسان کو قبر بھی دی. ٹھیک ہے. اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت میں سے ہے. انسان جب ایک دم بوڑھا ہونے لگتا ہے, کسی قابل نہیں رہتا ہے, دوسروں کے اوپر سارے کام اس کے دوسرے کریں, دوسرے جو بہت زیادہ ضعیف ہو جاتے ہیں نا, دوسرے لوگ ان کو نہلائے, دوسرے لوگ کھلائے, وہ بیڈ پہ رہتا ہے, اس کے پاخانے پیشاب وہ سب ہوتا ہے. بعض دفعہ ایسی کمزوری حالت ہو جاتی ہے کہ انسان کو نا زندگی جینے کی کوئی تمنا نہیں رہتی ہے, نہ وہ خود ہے نا کچھ کر نہیں سکتا, دوسروں پہ نا وہ دوسروں کے محتاج ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسانوں کو موت دی اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے نا, مار دیتا ہے اللہ تعالیٰ زمین میں, پھر مرنے کے بعد قبر دی. آپ سوچیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک کے جتنے انسان پیدا ہوئے تھے وہ مرتے نہیں, تو یہ دنیا کی کیا حالت ہوتی؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ جو موت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. تو ثم اماتہ, پھر اس کو موت دی, فاقبرہ, اور اس کو قبر دی. ٹھیک ہے. اگر قبر کا نظام اللہ تعالیٰ نہیں بناتے, یہ نظام کے مردے جب مر جائے تو ان کو قبر میں دفن کرنا ہے, تو آپ سوچ لو کہ کہاں یہاں وہاں مردے جو ہے نا پہلے پڑے ہوتے, جانور ان کو نوچتے ہوتے, کوے نوچتے ہوتے. ٹھیک ہے. اور جو بہت پیسے والے لوگ ہوتے نا, وہ ممیز بنا کے اپنے ماں باپ کی گھروں میں فٹ کر دیتے. ٹھیک ہے نا, وہ قبر میں نہیں ڈالتے, اپنے گھروں میں جمع کرتے رہتے جو پیسے والے لوگ ہوتے. تو یہ کیا ہوتا ہے, یہ بھی ہم مرے ہوئے جسم والوں کا کو جو ہے نا اذیت ہوتی. تو یہ قبر جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا, قبر کا نظام, کتنا بھی امیر ہو, کتنا بھی غریب ہو, جو بھی ہو, سب کے لیے ایک طرح کی قبر کھود کرنا. بڑا بادشاہ بھی ہوتا ہے نا محلوں میں رہنے والا بھی, 10 محل ہوں گے ان کے, لیکن اس کو جو ہے نا ایک جیسی قبر نصیب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. قبر میں اس کو دفن کیا جاتا ہے. سمجھ آئی؟ محلوں میں اس کو مسالہ بھر کے رکھتے نہیں ہیں. اور غریب سے غریب انسان ہوتا ہے جس کا کوئی بھی نہیں ہوتا, اگر راستے میں کوئی مر جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا نا مددگار آ کر جو ہے نا, یا حکومت ہوتی ہے یا لوگ ہوتے ہیں, اس کے لیے کم سے کم ایک قبر کا تو انتظام کر ہی دیتے. ٹھیک ہے نا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. ٹھیک, سمجھ آئی؟ ثم اماتہ فاقبرہ, پھر اس کو موت دی اور اس کو قبر عطا کی. پھر اس کے لیے راہ آسان کر دی, پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا. سمجھ آئی؟ جی. پھر کیا ہوگا؟ ثم اذا شاء انشرہ, قبر میں جانے کے بعد جب اللہ چاہے گا تو وہ ان کو واپس اٹھا کھڑا کر دے گا. ٹھیک ہے. پھر وہ جب چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کرے گا. کب کرے گا؟ جب قیامت آئے گی. آخرت میں. ہاں, جب قیامت آئے گی. ٹھیک ہے. ہم نے پڑھا نا سورہ تکویر میں کہ جانوں کو روحوں سے جوڑ دیا جائے گا. ٹھیک ہے. جی. تو جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسے اٹھا کر, پھر وہ جب چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کرے گا. انشرا کا کیا مطلب ہے؟ اٹھا کھڑا کرے گا. ثم پھر اذا شاء, جب چاہے گا, انشرہ,
اسے اٹھائے گا, اسے زندہ کر دے گا. پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, کلا, ہرگز نہیں, اس نے اب تک اللہ کے حکم کی بجاوری نہیں کی. ہرگز نہیں, کلا, ہرگز نہیں, لما, ابھی تک, لما, ابھی تک نہیں, لما نہیں, یقدی, اس نے پورا کیا, ما امرہ, جو اس کو امر کیا گیا, جو حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے, جو اس کو حکم دیا گیا اس نے ابھی تک پورا نہیں کیا. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. یہ سارا اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی, سب کچھ دیا. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حکم آیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ سے ہی مانگو, قرآن کی طرف آؤ, جنت کماؤ, جہنم سے بچو. یہ سارے جو حکم دیے وہ پورا نہیں کر رہا انسان, نعمتیں ساری استعمال کر رہا ہے لیکن جو حکم دیا گیا وہ پورا نہیں کرتا. تو کلا, ہرگز نہیں, اس نے اب تک, لما, اب تک, لما, اب تک نہیں, یقدی, پورا کیا. قضا, قضا کہتے ہیں نا, قاضی, قاضی فیصلہ کر دیتا ہے, فیصلہ چکا دیتا ہے. تو یقدی, اس نے پورا نہیں کیا, بجاوری نہیں کی. ما امرا, جو کچھ بھی اس کو امر ہے, امر کیا اس نے, جو کچھ بھی اس کو حکم دیا, اللہ نے اس کو جو حکم دیا اس کو اس نے پورا نہیں کیا ابھی تک. ٹھیک ہے, یہ ترجمہ ہو گیا اس کا. یہ اب یہاں پر ہم بس کرتے ہیں, انشاءاللہ منڈے کو ہم آگے پڑھیں گے. میں ایک دفعہ پورا میں آپ کو با محاورہ سنا دوں. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے ماتھے پر شکن ڈالی اور منہ پھیر لیا, اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا. وہ, اور اے نبی آپ کو کیا خبر, شاید کہ وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا نصیحت سنتا تو اسے نصیحت نفع دیتی, لیکن جو شخص پرواہ نہیں کرتا ہے تو آپ اس کی فکر میں ہیں. حالانکہ اگر وہ نہیں سنورتا تو آپ پر کوئی گناہ نہیں, اور لیکن جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ ڈرتا بھی ہے تو آپ اس سے بے رخی برتتے ہیں. ہرگز نہیں, بے شک یہ صحیفہ تو ایک نصیحت ہے, چنانچہ جو چاہے اسے یاد کرے, اور وہ قابل احترام صحیفوں میں محفوظ ہے جو بلند و بالا اور پاکیزہ ہے, ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو معزز اور نیکوکار ہیں. ہلاک کیا جائے انسان, کس قدر ناشکرا ہے. اس اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا, ایک حقیر نطفے سے اسے پیدا کیا, پھر اس کا اس نے اندازہ لگایا, پھر اس کے لیے راہ آسان کر دی, پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا, پھر وہ جب چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کرے گا. ہرگز نہیں, اس نے اب تک اللہ کے حکم کی بجاوری نہیں کی. یہاں پر سورہ عباسہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 23 تک ہم نے کمپلیٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہم نے پڑھا ہے, جو سنا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے, اور جو غلطی کوتاہی ہو گئی اس کو معاف کرے, اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرتے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.